نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ پروردگار عالم جل مجد الکریم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ البقرہ شیفہ کی 248 نمبر آیت شیفہ سے آگے، تو ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ فلما پس جس گھڑی فصل طالوت نکلے طالوت بالجنود اپنے لشکر کو لے کر، فصل جدا ہونا اور وصل مل جانا، فصل فاصلہ جدا ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، یعنی جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر اپنے شہر سے الگ ہوئے، شہر سے باہر نکلے، اس وقت ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ یہ لشکر حقیقت میں ان کی زیر قیادت تھا، سپہ سالار طالوت تھا اور اختیار حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس تھے، اور ان کے حکم کے تحت طالوت عمل کرتے تھے۔ تو جب وہ اپنے لشکر کو لے کے نکلے بالجنودی اپنے لشکر کے ساتھ، تو تو انہوں نے کہا، یعنی طالوت نے کہا اپنے نبی کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق، یعنی طالوت پر تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی، وہی تو حضرت شموئیل علیہ السلام پہ نازل ہوتی تھی، اور وہ طالوت کو فرماتے تھے، طالوت پھر آگے وہ حکم نافذ کرتے تھے۔ تو طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان اللہ تعالیٰ مبتلیکم ابتلا میں ڈالے گا، آزمائش میں ڈالے گا، امتحان میں ڈالے گا تم کو، بنہر ایک نہر کے ساتھ، یعنی تم جو چل رہے ہو تمہارے راستے میں ایک نہر آئے گی، تم نے نہر سے گزرنا ہے، نہر کو پار کرنا ہے۔ تو فمن شارب منہ فلیس منی، تو جس کسی نے اس نہر سے، اس ندی سے پانی پی لیا، وہ مجھ سے نہیں رہے گا، یعنی وہ میرے ساتھ متعلق نہیں ہوگا، وہ میرے لشکر میں نہیں رہے گا، یا ہمارا ساتھی وہ نہیں بن سکے گا۔ تو ومن لم یطعمہ فإنہ منی، جو کوئی اس میں سے نہ پیے گا وہ مجھ سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، الا مگر اتنا، من اغترف غرفہ ہاتھ کی ہتھیلی کو کہتے ہیں، یعنی چلو، مگر اتنا کہ ایک چلو بھر بیدہ، اپنے ہاتھ کا چلو بھر کے وہ پی لے، تو اتنا پی سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ پیے۔ فشربوا منہ، تو ان میں سے اکثریت نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا، الا قلیل منہم، مگر بہت تھوڑے تھے جنہوں نے پانی پیٹ بھر کے نہیں پیا، ایک چلو پیا، یعنی باقیوں نے نافرمانی کی۔ فلما جاوزہ، جب انہوں نے تجاوز کیا، وہ باہر آئے، آگے بڑھے، یعنی اس نہر سے باہر نکلے، ہوا طالوت والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس کا لشکر بہت زیادہ ہے اور وہ خود تنومند جوان ہے۔
قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، بالآخر مرنا ہے، خواہ کسی بھی انداز سے کیوں نہ ہو، انہوں نے یہ کہا کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی مرتبہ چھوٹے لشکر جو ہوتے ہیں غلبت و غالب آ جاتے ہیں، فئۃ کثیرہ، زیادہ بڑے لشکر پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، یعنی تم صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے معروف روایات کے مطابق جو ان کے نبی تھے، اس پہ قدر اختلاف ہے، حزقیل بھی نام گنا جاتا ہے، شمعون بھی نام گنا جاتا ہے، لیکن غالب ترین اکثریت جو مفسرین کی ہے انہوں نے شموئیل علیہ السلام ان کا نام لکھا ہے۔ جب انہوں نے طالوت کو بنی اسرائیل کا سربراہ مقرر فرما دیا، سپہ سالار فوج مقرر فرما دیا، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ اولاد یہودا سے نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، اس لیے ہم کس طرح اس کو اپنا بادشاہ، اپنا سردار، اپنا آقا، اپنا رہنما تسلیم کریں؟ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو بتایا اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے سو بہتر فرماتے ہیں۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس لیے کہ یہ جسم کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے اعتبار سے جوان بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے، قد کاٹھ والا ہے، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت بھی رکھی ہوئی ہے، اس بنا پر اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا سربراہ چنا ہے۔ تو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے اختیارات عطا فرما دیتا ہے، اللہ نے اس کے اختیارات عطا فرما دیے ہیں، اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہوگا، مگر وہ ماننے کے لیے صحیح طریقے سے تیار نہ ہوئے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم، بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی، سربراہ ہونے کی نشانی یہ ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تابوت سکینہ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا۔ تابوت سکینہ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں کہ رب کائنات جل وعلا نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ تابوت سکینہ کا جو انہوں نے حجم، جو انہوں نے اس کا سائز تعریف فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 5 ذراع وہ لمبا تھا اور 3 ذراع وہ چوڑا تھا۔ رب کائنات جل وعلا نے اس میں انبیاء علیہ السلام کی تصویر رکھی ہوئی تھی، اور میرے کریم آقا رسول عربی کی بھی تصویر تھی۔ حضور کو نماز میں حالت قیام میں دکھایا گیا تھا، اور گرد گرد میرے کریم آقا رسول عربی کے صحابہ کرام بھی دکھائے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام کو اس میں ملاحظہ فرمایا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کسی دوسرے مصور کی بنی ہوئی یہ تصاویر نہیں تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ نسل در نسل یعنی انبیاء علیہ السلام سے ہوتا ہوتا یہ بنی اسرائیل کے پاس پہنچا تھا، اور بنی اسرائیل ہر معاملہ میں جو بھی ان کے سامنے کی زیادہ مشکل والا معاملہ ہوتا، صندوق سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے رب کی حضور دعا مانگتے تو رب کائنات جل وعلا ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا۔ جنگ کے وقت صندوق سکینہ کو یعنی اس کی وجہ سے ان کو سکون قلم میسر آتا تھا۔ لفظ سکینہ کی بھی تشریح بہت زیادہ کی گئی کہ سکینہ کیا تھا، لیکن جمہور کے نزدیک اتنا ہی کافی ہے کہ اس سے ان کو سکون قلم میسر آتا تھا۔ صندوق سکینہ میں انبیاء علیہ السلام کی تصویر کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے برکت نشان میں جب وہ صندوق حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا تو آپ اس میں اپنی کتاب تورات رکھتے تھے، اور تورات کے کچھ ٹکڑے اس وقت بھی صندوق سکینہ کے اندر موجود تھے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ شریف، اور دیگر کچھ تبرکات، اس پہ کچھ من و سلوہ بھی تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور اس میں موسیٰ اور آل ہارون کے کچھ باقیات بھی ہوں گے، یعنی یہ وہ صندوق تھا۔ رب کائنات کی شان بے نیازی دیکھیے،
ان تبرکات مقدسہ کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا ایمان والوں کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ اس صندوق میں میرے نبی کی تصویر بھی تھی اور یہودیوں نے اس تصویر کو بھی ملاحظہ کیا تھا، زیارت کی تھی۔ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ میرے نبی کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دشمن کے خلاف فتح مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جس نبی کی یہ تصویر ہے جو نبی آخر الزماں ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے ہمیں دشمن پر فتح عطا فرما دے۔ یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو جب وہ نبی تشریف لے آئے جن کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، جن کی شکل وارکہ بھی انہوں نے دیکھی ہوئی تھی، جب وہ نبی تشریف لے آئے تو کفروا، ان بدبختوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ان کافروں پر کہ نبی کو دیکھ کر پہچان کر بھی ایمان نہ لے کے آئے۔ اور یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی تصویر بھی دیکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ وہ صندوق سکینہ تھا جو ان کے پاس تھا۔ صندوق سکینہ جب قوم عمال کا بنی اسرائیل پہ غالب آئی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے، ان کی جہالتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کر رکھی تھی، جیسا کہ میں قبل عرض کر چکا ہوں، تو رب کائنات ان سے یہ نعمت چھین لی۔ قوم عمال کا ان کو لے کے چلے گئے، صندوق کو لے گئے۔ اس صندوق کے اوپر، یعنی شمشاد کی لکڑی کا صندوق تھا، اس کے اوپر سونے کا پترا چڑھایا ہوا تھا۔ دیکھنے میں یہ سونے کا صندوق معلوم ہوتا تھا۔ قوم عمال کا سے یہ صندوق کھل نہیں سکا کہ اس اندر کیا ہے، وگرنہ شاید اس کی توہین کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اشیاء کو ان کی توہین سے بچا لیا تھا۔ چونکہ وہ کافر تھے اس لیے انہوں نے صندوق کی تعظیم و توقیر نہ کی، اس کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ رب کائنات نے ان پر مصائب و آلام کے دروازے کھول دیے۔ ان کی کئی بستیاں، بعض مفسرین نے 5 بستیاں لکھا ہے، تباہ و برباد ہو گئیں۔ انہوں نے صندوق کو منحوس جانا کہ جس بھی بستی میں صندوق رکھا جاتا ہے وہ بستی برباد ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ایک بیل گاڑی پر صندوق کو رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا، وہ بیل چل پڑے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ۔ وہ میدان تہ میں آ گئے، وہ میدان جہاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قوم 40 سال تک رکی رہی تھی، جہاں من اور سلوہ بھی نازل ہوا تھا، اس میدان میں صندوق رکا رہا۔ جب رب کائنات کو منظور تھا، اب طالوت کو سربراہ مملکت بنایا گیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو حضرت شموئیل علیہ السلام کی دعا کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صندوق کو انہیں عطا فرما دیا۔ اب صندوق پھر وہ اسی طرح بیل گاڑی پہ لدا ہوا تھا، اس کے آگے بیل جوتے ہوئے تھے، اور ان کو فرشتے چلاتے ہوئے اس قوم کے سامنے لے آئے۔ جب ان لوگوں نے صندوق سکینہ کو دیکھا تو ان کا حوصلہ بڑھ گیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہماری چھینی ہوئی نعمت ہمیں دوبارہ اثر نو مل گئی ہے، اب ہم ضرور بے ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے صندوق سکینہ کو اپنے سامنے رکھا۔ بعض مفسرین کرام نے یہ نقل فرمایا ہے صندوق سکینہ خود آگے چلتا تھا، یعنی اس کو اٹھا کے آگے نہیں لے جانا پڑتا تھا، خود آگے چلتا تھا۔ جب وہ آگے چلتا تھا یعنی قیادت کرتا تھا تو پھر بنی اسرائیل کا سارا لشکر اس کے پیچھے چلتا تھا، جہاں جا کر وہ رک جاتا لشکر وہاں رک جاتا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم کا انتظار کرتا تھا۔ ساتھ جو نبی تشریف فرما ہوتے تھے ان کے حکم کے مطابق پھر وہ لشکر عمل کرتا تھا۔ چنانچہ یہ لشکر طالوت کی زیر قیادت حضرت شموئیل علیہ السلام کی سربراہی میں جالوت کی جانب نکلا۔ فلما فصل طالوت بالجنود، یہ صندوق بھی ان کے ساتھ تھا اور آگے صندوق تھا، اور یہ سارے کے سارے چلے۔ تو اب حضرت شموئیل علیہ السلام کے حکم سے طالوت نے اعلان کیا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا۔ یعنی ایک امتحان ہے، دیکھنا ہے کہ اس امتحان میں کون کون کامیاب ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گا، رب کائنات جل وعلا کے حضور و راندہ بارگاہ ہو جائے گا، اس کو لشکر میں داخل نہیں رکھا جائے گا، لشکر سے نکل جائے گا، بزدل ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے پانی پیا تھا ان کے ہونٹ معاذ اللہ نیلے یا سیاہ ہو گئے، ان کے پیٹ پھول گئے، ان کے لیے چلنا دوبر ہو گیا، وہ بزدل ہو گئے،
وہ تو اپنا وزن بھی اٹھا کے نہیں چل سکتے تھے، وہ مقابلہ کیا کرتے؟ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ۔ بات قابل غور ہے، اب اس لشکر میں اللہ تعالیٰ کے نبی بھی موجود تھے، حضرت شموئیل علیہ السلام یا دوسرے نبی، ان میں ان کا بادشاہ طالوت بھی موجود تھا۔ بادشاہ جسمانی طور پر سربراہ ہوتا ہے اور نبی روحانی طور پر سربراہ ہوتا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، کسی کو ترغیب دینے کی، یا جسمانی اعتبار سے لالچ دیا جائے یا سزا کا اعلان کیا جائے۔ جس طرح آج بھی ہم بعض کام کرتے ہیں سزا کے ڈر سے، ہمیں سزا نہ مل جائے۔ کوئی آدمی ٹریفک کا وہ اشارہ کراس نہیں کرتا کیونکہ اسے سزا کا ڈر ہوتا ہے، یعنی کبھی سزا کی وجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو سزا کے خوف سے نہیں کہ دنیا میں سزا نہیں ملے گی، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، روحانی ترقی کے لیے کہ رب راضی ہو جائے۔ نماز کا پڑھنا یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اور ٹریفک پر رکنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، یہ حکومت کا حکم ہے۔ ہم دونوں پہ عمل کرتے ہیں نا۔ میں نے ایک مثال دی، سارے قوانین لے لیں، جتنے بھی قوانین ہیں، قوانین جو دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے بادشاہ کے ڈر سے، یعنی حاکم وقت کے ڈر سے، حکومت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کیا جاتا ہے اس نبی کے حکم پر اللہ کے ڈر سے۔ اس جگہ دونوں موجود تھے، نبی بھی موجود تھا اور بادشاہ بھی موجود تھا، مگر انہوں نے پانی پی لیا۔ آج نبی بھی تشریف فرما ہمارے اندر نہیں ہے، بادشاہ کا بھی ڈر نہیں ہے، مگر ایمان والا حالت روزہ میں پانی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ وہ تو نہر سے گزرے تھے نا، ایمان والا منہ میں پانی ڈال لیتا ہے، کلی کرتا ہے، نماز کی ادائیگی سے پہلے وہ وضو کرتا ہے شدید ترین گرمی میں بھی، مگر کیا مجال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اترنے دے۔ حالانکہ نبی موجود ہیں، 14 صدیاں بیت گئی ہیں، ان کو دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ایمان والا آج بھی ڈرتا ہے، اسے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اسی لیے امت مصطفیٰ کا درجہ اللہ کے حضور بڑا بلند ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی سہالت کو ملاحظہ فرمایا تھا تو عرض کیا تھا، مولا تعالیٰ ان کا نام میں رکھتا ہوں، چنانچہ انہوں نے آپ کا نام مسلمان رکھا، اللہ کا حکم تسلیم کر لینے والے، مان لینے والے، سر جھکا دینے والے۔ میرا اللہ فرماتا ہے سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان حضرت ابراہیم نے رکھا تھا، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ۔ تو بہرحال انہوں نے پانی پی لیا۔ رب کائنات جل وعلا شاہ فرماتے ہیں کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اکثریت نے پانی پی لیا، بہت تھوڑے بچے جنہوں نے ایک چلو بھر پانی پیا تھا، جنہوں نے تھوڑا پانی پیا تھا، یہ چلو بھر ان کے لیے کافی ہو گیا، ان کے پیٹ بھی بھر گئے، ان کے وہ جو جانور تھے وہ بھی توانا رہے، ان کا جسم بھی چست و چالاک رہا، یہ بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے، لیکن وہ دوسرے بزدل ہو گئے، پیٹ ان کے بڑے بڑے ہو گئے، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ۔ جس طرح استسقاء کی بیماری ہوتی ہے، جگر خراب ہو جائے، پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے، پھر بندے سے چلنا پھرنا بھی دوبر ہو جاتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اس قوم کی یہ حالت ہو گئی۔ تو جب وہ پھر نہر سے کراس کر کے آگے آئے تو ان میں بزدل کہنے لگے کہ اب تو ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر پاتے۔ جالوت بہت بڑا اونچا لمبا جوان تھا، بڑا جری تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن ایمان والوں نے کیا کہا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ، بولنے وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے ساتھ ملاقات کا یقین تھا، یعنی پتہ تھا کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب انسان کو یہ یقین ہونا کہ میں نے مرنا، اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، پھر اس پہ راہیں آسان ہو جاتی ہیں، پھر اسے مشکل۔ اسی لیے میدان جنگ میں ایمان والے کو کون سی چیز حوصلہ دلاتی ہے کہ میں اگر قتل ہو جاؤں گا تو اپنے رب کے حضور مرتبہ شہادت پا جاؤں گا، پرواہ نہیں کرتا اپنی جان کی۔ کافر کو ڈر ہوتا ہے کہ میں مر گیا تو میرے بچے کیا کریں گے، میری بیوی کیا کرے گی، میری ماں کیا کرے گی، وہ روئے گی، میرا ابا روئے گا۔ ایمان والا بے پرواہ ہوتا ہے کہ میں قتل ہوں گا تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ
اور کہا ان لوگوں نے جن کو یقین تھا کہ انہم ملاق اللہ، کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، کیا کہا؟ کم من فیۃ قلیلۃ، کتنی مرتبہ ایسے ہوئے ہیں کہ جو چھوٹا سا لشکر ہوتا ہے غلبت فیۃ کثیرہ، وہ غالب آ جاتا ہے کثیر لشکر پر۔ مفسرین کرام نے یہاں ایک تفصیل نقل فرمائی ہے کہ اس لشکر کی تعداد جو طالوت کی معیت میں نکلا تھا، بعض نے 80,000 لکھا ہے، بعض نے 70,000 لکھا ہے، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ یہ تو اسرائیلیات سے ہے نا، کہ جن ان کی جو یہودیوں کی کتابوں میں درج تھا ان کے حوالے سے آگے لکھا ہوا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے میرا اللہ واقف ہے۔ البتہ صحیح بخاری میں ہے، میرے کریم آقا رسول اللہ کے صحابی برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ حضرت رسول الرحمن نے اشارہ فرمایا، یعنی یہ حدیث مبارکہ، کہ ان میں 313 کے قریب ایسے افراد تھے جنہوں نے پانی تھوڑا پیا تھا، یعنی 70 یا 80 ہزار کے لشکر میں 313 ثابت قدم رہے تھے، باقی سارے ڈگمگا گئے تھے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، میرے کریم آقا کے ایک ارشاد گرامی پر سارے غلاموں نے اپنی جان قربان کرنے کی تیاری کر لی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہنے لگے قلیل لشکر کثیر لشکر پر غالب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حکم سے غالب آ جاتا ہے۔ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جل وعلا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ اس نہر کو کراس کر کے، اس ندی کو کراس کر کے اب جالوت کے مقابلہ میں آئے۔ جالوت اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ، ان کا مد مقابل تھا، ان کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا، یہ ان کے سامنے کھڑے تھے۔ اس لشکر میں حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام کے والد ذی وقار بھی موجود تھے۔ حضرت داؤد کے 13 بھائی تھے، یعنی بمیں ان کے 12 دوسرے اور 13ویں حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ یہ اپنے سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ چھوٹے تھے، کمزور و ناتواں تھے، بیمار تھے، یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ بھی اس لشکر کے اندر موجود تھے۔ اللہ نے تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں سے اس جالوت کو قتل کروایا تھا۔ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے جس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئندہ سماعت کریں گے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابی۔